ڈاکٹر عبدالسلام تمہارے پاس، MM احمد تمہارے پاس، جہاں کے DIG IG تمہارے پاس اتنی انگلش اچھی جانتے ہیں، تم نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کیا انگلش میں؟ میں آج پھر چیلنج کرتا ہوں کہ اگر قادیانی، مرزا قادیانی کی صرف ایک کتاب کشتی نو کا ترجمہ انگریزی میں کر کے یورپ میں تقسیم کریں، خدا کی قسم یورپ کی ساری حکومتیں ان کو گرفتار کر کے پاگل خانے بھیج دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس میں مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ حوالہ دیکھیے، کس حوالے کو دیکھا کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم دی ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا، مرزا قادیانی سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے؟ ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ اگر آپ نے مرزیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں آپ جیسے مجاہدین نے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، تو اس میں انگریز بہت پریشان تھا۔ انگریز نے کہا یار کوئی ایسا حل، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت اور لمبی احادیث پڑھ لی انگریز نے۔ وہ پھر میرا کسی موضوع ہوگا، میں مختصراً کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، چونکہ ان کی دعا قبول ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ان کی دعا قبول۔ میں بالکل مختصر، وہ پھر کبھی موضوع ہوگا، یہ مختصر بتاتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے اور متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، وہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، قسم کھا کے آپ نے کہا، قسم کا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد کے شرقی کنارہ وہاں سے نازل ہوں گے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام ایسے کانوں کی لوت اللہ اکبر کہنے لگیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد ہوگی، شرقی کنارہ ہوگا، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے، 2 زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی، بال ان کے گنگریالے ہوں گے، اور اس طرح پانی گر رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں۔ وہ اوپر سے آواز دیں گے، مہدی بھائی انتظار کرو، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی چونکہ اس وقت دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم سب میں جو سب سے بڑا ہے، جو مخدوم ہے ہمارا، جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا عزت والا ہے، ہم اسے نماز کے لیے کھڑا کریں گے۔ اسی لیے حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نیچے تشریف لائیں گے تو ان کو کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، ٹائم تھوڑا ہے، نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے بغل میں ایسے ہاتھ ڈال کے کہیں گے، مہدی نہیں، نماز تم پڑھاؤ، تاکہ دنیا کو پتا چلے میں نبی بن کے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں۔ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی بن کے نہیں آیا، امتی بن کے آیا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیامت والے دن حساب ایک دفعہ ہوگا۔ کتنی دفعہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا 2 دفعہ ہوگا، صرف عیسیٰ علیہ السلام، بحثیت امتی، بحثیت نبی، یہ 2 دفعہ ان کا حساب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے امتی، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، وہ انگریز کو اس کو دجال کو قتل کریں گے، اور بڑا خوبصورت ایمان افروز سما ہوگا۔ اس پہ گفتگو تفصیلی بعد میں صحیح۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کہاں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے درخواست کی تو سرکار نے فرمایا وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کی جگہ ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے، وہ جگہ آج بھی خالی ہے گنبد خضرا میں۔ نبی علیہ السلام دیکھیں، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عمر فاروق،
رضی اللہ تعالیٰ. یہ ترتیب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا تھا ابو بکر تیری قسمت کے کیا کہنے, جب قیامت آئے گی, جب سب لوگ اٹھیں گے قبروں سے, تیرے دائیں بھی نبی ہوگا, تیرے بائیں بھی نبی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام. ہوا یہ ہے کہ انگریزوں نے کہا کیوں, اس وقت کیا ہوگا, مقام لد پہ جو اسرائیل کا اس وقت ایئر بیس ہے, وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل. نبی علیہ السلام نے کوئی تفصیل چھوڑی نہیں, ایک ایک بات, ایک ایک اس طرح حضور علیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے, ہمارے ماں باپ قربان ہوں, سرکار نے صحابہ کرام کو جب یہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول کو اٹھایا کہ اٹھو, عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بلایا, کہا اس کی زیارت کرو, عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے ہوں گے. ایک ایک تفصیل, ایک ایک بات, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, سرکار نے ایک ایک قیامت والے دن آنے کی ایک ایک تفصیل بیان فرمائی. اور اس کے بعد جب انگریزوں نے اس کے بعد سرکار نے فرمایا جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, ساری دنیا دجال قتل ہو جائے گا, ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, تو کیا ہوگا, جہاد ختم ہو جائے گا. جہاد کیوں ختم ہوگا کہ دنیا میں کافر ہی کوئی نہیں. بھئی جہاد اس سے کرنا نا, جہاد اس سے کرنا نا, کسی کافر سے. جب کوئی ہندو نہیں, سکھ نہیں, عیسائی نہیں, کچھ بھی نہیں, یہودی نہیں, ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, تو جہاد ختم. انگریز نے یہ حدیث پڑھی, اس نے کہا اوہو, او یار کو بندہ پیدا کرو جو کہے میں عیسیٰ علیہ السلام, وہ کہے میں آ گیا, جہاد ختم. تو ہماری جہاز سے تو جان چھڑاؤ. یا اس نے مرزا غلام احمد قادیانی جو سیالکوٹ کے کچہری میں کام کرتا تھا, اس کو اس کام کے لیے تیار کیا. اس نے کہا تم نبوت کا دعویٰ کرو, اس کے بعد پھر کرتے کرتے تم یہ کہو میں عیسیٰ علیہ السلام. میری بات توجہ رکھیے گا, قادیانیوں کو اس حوالے کو ضرور سوچنا چاہیے. اس حوالے پر مرزا قادیانی سے پوچھا کہ تو عیسیٰ کس طرح ہے. اور بھائی خط لکھا ہے, خط کے اوپر لکھا ہے جناب علامہ خالد محمود صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ, جامعہ مدینہ العلم گجرانوالا. یہ خط کس کا ہے, کس کو ملنا چاہیے؟ کوئی بندہ بازار میں گیا, میں علامہ خالد محمود ہوں, میں نقشبندی سے ہوں, میں ہی مدینہ العلم چلاتا ہوں, خط وہ لے جائے, وہ فراڈیا ہے یا صحیح آدمی ہے؟ فراڈیا. خط آیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. عیسیٰ, ان کی والدہ کا نام مریم, بن باپ پیدا ہوئے, یہ نشانی خط کے اوپر لکھا, بن باپ پیدا ہوئے, ان پہ انجیل بھی نازل ہوئی, ان کا یہ خط ہے, خط کے باہر مہر لگی ہوئی ہے. یہ خط وہ ڈاکیا ڈھونڈتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. مرزا قادیانی نے کہا یہ خط میرا ہے, وہ خط لے کے اپنے گھر چلا گیا. مرزا قادیانی سے پوچھا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا خط کیوں لیا؟ دیکھو تمہارا, ان کا نام ہے عیسیٰ, تمہارا نام ہے غلام احمد, تم نے خط کیوں لیا؟ اور خط کے اوپر لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام ہے مریم, تیری دا نام ہے گھسیٹی چراغ بی بی, اور تم نے خط کیوں لیا؟ اور جن کا خط ہے وہ اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تیرا 6 فٹ دا ابا, تو خط کیوں چرایا؟ اس کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی نے کشتی نوح کے صفحہ نمبر 50 پہ دیا. اور بغیرتی کی انتہا دیکھیے اور بے حسی, اور دیکھیے کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں, ہمیں ایمان ملا ہے. یہ حوالہ یہ نہیں ہے کہ متین خالد کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, یہ سارے قادیانیوں کے پاس ہے. کبھی انٹرنیٹ پہ جائیں, www.alislam, یہ قادیانی کی ویب سائٹ ہے, وہاں لانتیوں کی سائٹ پہ جانا کیا ضروری ہے, alislam.com سائٹ کھولیں گے, مرزا قادی لانتی کی تصویر آئے گی, اس پہ چھتر ماریں, ٹی وی نہ ٹوٹ جائے آپ کا, تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کی کتابیں, اس کو کلک کریں گے, مرزے کی کتابیں کھل جائیں گی. روحانی خزائن 19 نمبر جلد کو کھولیں گے, اس میں 3 کتابیں ہیں, ایک کتاب کشتی نوح ہے, اس کا صفحہ نمبر 50 ہے, اس کے اوپر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا علامہ خالد محمود صاحب کی لائبریری میں, جو شجاع صاحب نے گھر رکھا ہوا, یہ نہیں ہے. قادیانیوں کی ہر قادیانی اس کو دیکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن جس کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازے,
ایمان بہت قیمتی ہے. دیکھیے مرزائیوں کی مت کس طرح مجی، ان کی مت کس طرح ان کی خراب ہوئی. ان کی عقل اور مرزائیوں کی کہتے ہیں ایک دفعہ لڑائی ہو گئی. عقل اور مرزائیوں کی ایک دفعہ لڑائی ہو گئی. علامہ خالد صاحب جیسے پنچایتی اس میں پڑے، فیصلہ آخر میں یہ ہوا کہ عقل مرزائیوں کے پاس نہیں جائے گی، مرزائی عقل کے پاس نہیں جائے گا.